اچھا اب آ جائیے صدقے کے فقہی اور اخلاقی احکام کیا ہیں، فقہی مسائل صدقے کے کیا ہیں؟ دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقے میں قصد قربت شرط، یعنی قربتاً الی اللہ کی نیت صدقے میں کرنا ضروری۔ اگر آپ نے قربتاً الی اللہ کی نیت نہیں کی، جیسے نماز کے لیے قربتاً الی اللہ کی نیت ہوتی، روزے کے لیے ہوتی ہے، حج کے لیے ہوتی ہے، تو اگر یہ نیت نہیں ہے تو صدقے کے آثار اور صدقہ جو ہے وہ محقق نہیں ہوگا، صدقے کے آثار اس کے اوپر نہیں آئیں گے، اور صدقے کے آثار اس پر مرتب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک عام ہبہ، تحفہ یا چیریٹی یا خیرات بن جائے گا۔ دیکھیے صدقے میں اور خیرات میں فرق یہی، مثلا کوئی بھی غریب آیا اور اس نے اپنی ایسی حالت زار بیان کی کہ آپ کو بڑا اس کے اوپر ترس آیا اور آپ کا دل بھر آیا، آپ بڑی متاثر ہوئیں اور آپ نے کچھ پیسے نکال کے دے دی، یہ خیرات۔ اور کیونکہ اس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ابھی تک آپ نے نہیں کی تھی، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اور افراد ہیں یا کافر ہے وہ بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ عام چیریٹی یا خیرات ٹائپ کی چیز بنتی، وہ صدقے کا حکم کے اندر نہیں آتی کہ ہم کہیں گے کہ کافر نے صدقہ دیا ہے، قربتاً الی اللہ کی شرط ہے اس کے لیے، اور یہ فقط مسلمان ہی کر سکتا ہے اور ایک مومن کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری۔ اور اگر قصد قربت کی نیت سے، یعنی خوشنودی خدا کے لیے یا قصد قربت کرتے ہوئے جو صدقہ دے دیا جاتا ہے، پھر اس پر سے ہمارا حق ختم ہو جاتا ہے، ہم اس صدقے کو واپس لینے کا بھی حق نہیں رکھتے، واپس نہیں لے سکتے اس کو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی نے کسی دل بھرایا یا صدقہ دے دیا کسی کو، اب سوچنے کا رہی ہے تو ہم نے جذبات میں آ کے بہت زیادہ پیسے دے دیے، اب کہتے ہیں بھائی واپس کرو، اس میں سے واپس لینے کا حق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا کہ جب خدا نے ایک توفیق دی تھی اور زیارات کے لیے عراق گیا تھا، تو اتفاق سے وہاں پہ اسی طرح کا مستحق نظر آیا۔ اچھا وہاں پر ظاہر ہے پیسوں کو کنورٹ ڈالر میں کر کے رکھا جاتا ہے اپنے پاس، تو جو نوٹ نکالنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ دماغ میں کوئی چھوٹا نوٹ تھا، جیسے کہ آگے چل کر ابھی میں علامہ ذیشان ادر جوادی کا وہ جملہ بھی آپ کو سناؤں گا جو مرحوم غلام حسین عسکری صاحب کا انہوں نے پیش کیا تھا، کہ وہ اللہ جسے ہم اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے لیے ہم سب سے چھوٹا اور اصغر چیز تلاش کرتے ہیں، بٹوا نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، سب سے چھوٹا کم قیمت کا سکہ کون سا ہے، اس اکبر کے لیے سب سے اصغر چیز تلاش کی جاتی۔ تو بہرحال اتفاق سے وہ $50 کا نوٹ تھا، وہ جیسی کہ ہاتھ میں وہ نکلا، اس نے ایک جھپٹا مار کے مجھ سے لے لیا۔ تو بہرحال وہ تو یعنی اس میں تو اس وقت تک نیت بھی نہیں کی تھی، چاہتا تو لے سکتا تھا واپس، لیکن چلیں جو گیا ایک مستحق کے پاس چلے گئے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات باقاعدہ نیت کر کے آپ نے دیے ہوں، تو خوشنودی خدا میں دیے گئے اس پیسے کو پھر واپس لینے کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تو چلا گیا زیارت قبول مقبول کا نعرہ لگاتا ہوا۔ اچھا پھر اس کے بعد صدقے کی قسم بنتی ہے مطلق صدقے کی، مطلق صدقہ، جو عام طور پر رائج نیتیں جو ہوتی ہیں، جو کسی بھی غریب وغیرہ کو ہم صدقہ دیتے ہیں، یہ ایک مطلق صدقے کی نیت ہوتی ہے، کسی بھی غریب تک یہ پیسہ پہنچ جائے، ہم نے کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا ہوتا، بلکہ کسی بھی غریب تک یہ چیز پہنچ جائے۔ اچھا اب دوسری قسم ہوتی ہے صدقہ مقید یا مشروط، یعنی جو موارد مشخص ہوتے ہیں وہیں پر صدقہ جائے گا۔ مثلا اگر کسی نے ہاسپٹل کے لیے صدقہ دیا، اب یہ ہسپتال میں خرچ ہو سکتا ہے، یہ مقید ہو گیا، مشروط ہو گیا۔ مثلا کسی نے دیا کسی لڑکی کی جہیز کے لیے پیسہ، اب آپ اس کو فقط جہیز میں ہی خرچ کر سکتی ہیں، مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتی بھائی اس نے صدقہ دیا تھا، صدقہ تو کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں، نہیں، یہ مشروط ہو گیا، یہ مقید ہو گیا، اب اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا۔ کسی نے مثلا مراسم عزاداری کے لیے پیسہ دیا آپ کو، اب یہ صرف مراسم عزاداری پہ خرچ ہو سکتا۔ کسی نے کہا اس میں جشن جو منایا جا رہا ہے اس کے لیے مثلا تبرک میری طرف سے، اب یہ فقط تبرک میں پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب یہ افطار کروائیں میری طرف سے لوگوں کو، اب یہ صرف افطار میں پیسہ خرچ ہو سکتا۔ عام طور پر یہ غلطیاں معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ مشخص اور مقید صدقے کو
لوگ جو ہے عمومی طور پر کہیں پہ بھی خرچ کرنے لگے. اسی طرح سے جو لوگوں کی نیت سے نکال کے غریبوں کی مدد کے لیے جو صدقات نکالے جاتے ہیں، یہ نہ کسی مسجد میں خرچ ہو سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی کتاب چھاپی جا سکتی ہے، نہ یہ امام بارگاہ کی تعمیر میں خرچ ہو سکتے ہیں. ان سے فقط اور فقط غریبوں کی امداد ہو سکتی ہے. یہ دماغ میں بات رہنی چاہیے. اور ایک اہم ترین مسئلہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ یہ متبرع جو ہوتا ہے، جو یہ صدقہ نکال کر دے رہا ہے، ابھی تو اس نے صدقہ دیا نہیں نا، ورنہ تو اس کو متصدق کہتے ہیں. صدقہ جو دینے والا ہوتا ہے، جو صدقہ دے رہا ہوتا ہے یا دے چکا ہوتا ہے. ابھی تو یہ جو تبرعاً جو چیز خدا کی راہ میں دے رہا ہے، جب تک یہ مال کو اپنی ملکیت سے خارج نہیں کرے گا صدقہ نہیں بنے گا. یعنی مال کو فقط نکال کر الگ رکھ دینے سے صدقہ نہیں بنتا. مثلا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزانہ کے 10 روپے نکالے چلے جا رہے ہیں، 10 درہم روزانہ نکال رہے ہیں، کہ جب یہ جمع ہو جائیں گے اچھی بھلی ایک اماؤنٹ بن جائے گی تو ہم کسی مستحق تک جا کے دے دیں گے. تو جب تک یہ مال آپ اپنی ملکیت سے خارج نہیں کوئی شخص کرے گا، اسی کے پاس ہی رہے گا، چاہے ایک دراز سے نکال کے دوسری دراز میں ڈال دے، اپنی پینٹ سے نکال کے دراز میں ڈال دے، دراز سے نکال کر کسی اور جگہ پر رکھ دے، جب تک، یعنی اس کو ملکیت سے خارج کرنا نہیں کہتے. یہ تو ابھی سمجھیں کہ آپ نے صرف اس کی جگہ تبدیل کی. تو پہلی بات تو یہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور جب تک یہ مستحق کے قبضے میں نہیں جائے گا تب تک یہ صدقہ شمار نہیں ہوگا. یعنی 1 مہینے کے بعد جب یہ سارے پیسے جمع ہو جائیں گے اور آپ کسی غریب کو لے جا کر دیں گے تو فقط یہ اس وقت صدقے کے فائدے دلوائے گا، فقط اسی وقت یہ صدقہ شمار ہوگا، فقط اسی وقت کی بلاؤں کو دور کرے گا. اس سے پہلے جو ہم نیت کر کے نکال کے رکھتے رہیں تب تک اس صدقے کا ایک فائدہ بھی، نہ کوئی ثواب ملا ہے ہمیں، اور نہ ہی اس کا کوئی آثار مرتب ہوئے ہیں، نہ اس سے کوئی بلا ٹلی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس کے اندر، اس سلسلے میں یہ چیز آتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا کریں؟ روزانہ اس انداز سے مستحق تک پہنچانا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. تو دیکھیں، اسی کام کے لیے مدرسے نے ایک صندوقچی باقاعدہ یا ایک باکس جو ہے وہ ایک ڈیزائن کیا تھا یہاں پر، اور اس کے لیے کہ جب اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ اسی وقت صدقے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. بھائی اس میں چاہے ہم دراز میں ڈالیں یا اس باکس میں ڈالیں، فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ تمام غریبوں کے امور کا جو نگران ہوتا ہے وہ حاکم شرع یا اس کا نمائندہ یا وکیل ہوتا ہے، اور ہم نے جو مدرسے کا جو باکس ہے وہ حاکم شرع سے باقاعدہ اجازت یافتہ باکس ہے. یعنی غریبوں کے امور کا نگران، یا تو غریب خود آپ کو اجازت دے دے. دیکھیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں نا. مثلا آپ نے اگر کسی غریب سے بات کر رکھی ہو کہ جناب میں 1 مہینے بعد آپ کو جو پیسہ جمع ہو جائے گا آپ کو لا کر دوں گی، تو میں کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اپنے پاس آپ پیسے نکال کے جمع کرتی رہوں؟ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو جیسے ہی آپ نکال کر دراز میں ڈالیں گی، اپنے پاس کسی جگہ پر رکھیں گی، وہ فوراً صدقے کے فائدے دلوا دے گا. ایک تو طریقہ یہ. دوسرا طریقہ علماء نے یہ بتایا کہ اگر آپ کسی کو، جو کہ ابھی آگے چل کر تفصیل سے آئے گا بھی، کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، قرضے کو آپ اس کے اندر کاؤنٹ کر لیجئے، صدقے کو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ یہ جو میں نے قرضہ اس کو دیا ہوا تھا اس میں سے میں نے 50 روپے مائنس کر دی. اب یہ اسی وقت صدقے کا فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا، فقط دماغ میں ایک ہلکا سا خیال لاتے ہی. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پھر کیا کریں، روزانہ تو پہنچانا ممکن نہیں ہو سکتا ہمارے لیے، تو یا تو حاکم شرع سے اجازت لیں جو غریبوں کے امور کا نگران ہے، یا خود غریب سے اجازت لیں آپ، جو کہ خود ہی اگر اجازت دے رہا ہے تب بھی اسی وقت فائدہ مل جائے گا. تو اور یہ جو، یا پھر اس باکس کے اندر ڈالیں جو کہ پہلے سے حاکم شرع سے اجازت یافتہ جو باکس ہے اس میں ڈالتے اس کے فائدے مل جائیں گے. تو اس انداز سے، یا پھر قرضے کو آپ صدقہ قرار دیتے ہوئے کچھ اماؤنٹ مائنس کر دیں. مثلا کسی کو آپ نے دیے ہوئے ہیں 1000 روپے قرضے کے طور پر، اب آپ روزانہ کہیں گے 2 روپے میں روزانہ اس میں سے مائنس کر رہی ہوں، آپ کا ارادہ بھی واپس لینے کا نہیں ہے، اور روزانہ وہ صدقہ شمار ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب وہ 1000 پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یعنی روزانہ آپ کو صدقے کا فائدہ اس انداز سے ملتا رہا. اچھا، اب دیکھیے جو صدقے کے اندر یہ چیز ڈالنا اس باکس کے اندر، یہ ایسے افراد کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ جو بیرون ممالک
میں قیام پذیر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں پر نہ مستحق ملتا ہے، پہنچانا بھی بہت مشکل ہے، تو وہ اس انداز سے ہمارے مدرسے کی کا جو باکس ہو یا کوئی بھی اور ایسی آرگنائزیشن کی جن کے پاس جو حاکم شرع سے اجازت یافتہ ہو وہ لے کر اپنے پاس رکھیں، اس طرح سے وہ روزانہ ان کا صدقہ شمار ہو جائے گا۔ اچھا، اس باکس کے اندر صدقہ ڈالنا یہ خود بہت ایک اہم چیز ہے، اور یہ بڑے بڑے علماء بھی کرتے ہیں، جیسے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی کا ایک کلپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، یہ صدقے کا باکس انہوں نے ڈالا اور اس انداز سے، حالانکہ مختصر ترین تھا لیکن ایک آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ ان باکسز کے اندر باقاعدہ ایران کے اندر یہ رائج ہیں، اس قسم کے باکسز ایران کے اندر یہ سسٹم ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ لگے ہوں، اور ظاہر ہے وہاں پہ حکومت اسلامی ہے تو اس میں ڈالتے ہی یہ تمام فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، چاہے سامنے کوئی فقیر بیٹھا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ میں دے دیں یا اس باکس کے اندر ڈال دیں۔ اور جگہ جگہ یہ باکس ایران کے اندر لگے ہوئے ہیں اور مختلف شکلوں کے ہیں، لوگ آتے جاتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حکومت اسلامی ہے کیونکہ، تو یہ سارے حکومت اسلامی کے انڈر میں ادارے چل رہے ہیں، اس میں ڈالتے ہی اس کے سب فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ البتہ وہاں پر بھی سب کچھ ہوتا ہے، چوری چکاری، اور اس صدقے باکس کو توڑ تاڑ کے لوگ اس کے اندر سے لے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پورا ایک ملک ہے اور ہر قسم کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا صدقہ ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے؟ مثلا ہم نے کسی کو، تو میں نے ابھی جیسے کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ صدقے کو ایڈوانس میں بھی دیا، قرضے کے طور پر آپ دے دیں، چاہے اس سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں یہ واپس نہیں لوں گا، یا مثلا اس طرح کے بھی کچھ اس کو اشارہ دے دیں کہ یہ ضروری نہیں کہ واپس کیا جائے۔ یعنی علماء نے بعض اوقات اس قسم کے جملے بھی ہمارے استاد محترم نے استعمال کیے کہ چاہے اس کو یہ ورنہ کہہ کہ بھائی میں بلا وجہ کیوں قرضہ لوں آپ سے، مجھے تو نہیں چاہیے یہ قرضہ، جو اگر واپس ہی کرنا ہے تو آپ اسے کوئی اطمینان دلوا دیں کسی بھی طریقے سے، لیکن دیں اس کو یہ قرضے کے طور پر، اور اس کے بعد پھر اس میں سے مائنس کرتے رہیں۔ دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ایڈوانس میں ہو سکتی ہیں، جیسے آغا سستانی کا تو خیر بالکل ایک الگ ہی نظریہ ہے، ایک الگ ہی نظریہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ نماز شب کا وقت فوراً نماز عشاء کے بعد ہی، یعنی سمجھے کہ اسی ٹائم پر ہی مغرب کے وقت ہی سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے مغرب عشاء پہلے پڑھیں گی، اس کے بعد پھر وہ نماز شب کو پڑھیں گی۔ تو لیکن وہ علماء جو کہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد ہی پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رجا کی نیت سے، یعنی نماز شب کو ایڈوانس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن علماء اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء اگر آپ کوئی شخص مثلا اسے پتا ہے کہ میں سویا تو اب نہیں اٹھ سکوں گا، سویا تو نہیں اٹھ سکوں گا، تو پھر یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ پہلے پڑھنے سے کے بجائے یہ نماز شب کو قضا کر کے پڑھے، یعنی نماز شب میں وقت سے پہلے اس کو پڑھ لینا، آدھی رات سے پہلے رجا کی نیت سے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو قضا کر کے بعد میں پڑھیں۔ البتہ پڑھ سکتے ہیں پہلے بھی، البتہ رجا کی نیت سے۔ آغا سستانی کے علاوہ وہ تو ویسے ہی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غسل جمعہ ہے، جیسے غسل جمعہ میں الٹا مسئلہ ہے، اگر کسی کو پتا ہے کہ پانی مجھے جمعے کے دن اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ جمعرات کو غسل جمعہ کر سکتا، اور البتہ ہفتے کے دن قضا بھی کر سکتا ہے اس کی، اگر پانی اویلیبل نہیں تھا تو کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، قضا کر کے ہفتے کے دن اس غسل کو کرے یا ایک دن پہلے کر لے؟ وہاں پہ مسئلہ الٹا ہو گیا کہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے کر لے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عبادت ایسی ہیں، نافلہ صبح جتنا قریب فجر سے قریب ہوگی اس وقت پڑھی جائیں گی، البتہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نافلہ صبح کو فوراً نماز شب کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر آپ نے مغرب عشاء پڑھی، نماز شب پڑھی، اس کے ساتھ ہی نافلہ فجر پڑھنے آغا سستانی کے نزدیک، تو اتنا پہلے بھی اس کو اس انداز سے پڑھنے کی اجازت مل جاتی۔ اور اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے صدقے کے ضمن میں مسائل میں کہ کیا قرضے کو صدقے میں محسوب کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو بھی بار بار اس کا تذکرہ آ گیا کہ جی ہاں، جو ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے صدقے میں اس کو
محسوب کر سکتے ہیں صدقے میں، اسے محسوب کیا جا سکتا ہے، اور کاؤنٹ کرتے جائیں کہ کتنا ہم نے اس میں سے صدقہ اس کو مائنس کر دیا ہے، نہیں اتنا قرضہ مائنس ہو گیا۔ البتہ ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا خمس کو قرضہ معاف کرنے میں محسوب کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم نے کسی سید کو قرضہ دیا ہوا ہے اور ہمارے خمس کی تاریخ آ گئی، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود سے ایزیوم کر لیں جیسے ہم صدقے میں کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا میں نے اتنے پیسے سہم سادات کے اس کو معاف کر دی، کیا یہ ہو جائے گا ایسا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور احتیاط واجب کی بنا پر یا احتیاط لازم کی بنا پر ایسا نہ کیا جائے۔ یا تو حاکم شرع سے اس کی اجازت لی جائے، یا پھر اس شخص سے اس کی طرف سے وکیل بن کر اس شخص کی طرف جو آپ سہم سادات والا ہے اس کی طرف سے وکیل بنے کہ یہ پیسہ جو مجھے آپ کو دینا ہے اس کو میں جو ہے وہ سہم سادات میں کاؤنٹ کر لوں۔ یعنی اگر آپ اس کی طرف سے مستحق سید کی طرف سے سہم سادات میں اگر وکیل بن کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت ملے گی، یا حاکم شرع سے اجازت ہو، ورنہ خود قرضے کی جو رقم ہے اس کو خمس میں محسوب نہیں کر سکتے، یعنی قرضے کو منع کرنے میں اس خمس کو حساب نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ صدقے کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دماغ میں ایک بات رہنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو اس انداز سے لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جسے صدقہ دیا جائے اس میں کیا شرطیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا کافر کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کافر کو صدقہ دیا جا سکتا۔ البتہ دو کافر ایسے ہیں کہ جنہیں صدقہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ لوگ بہت زیادہ یوں پوچھتے ہیں کہ مثلا ہمارا کوئی ملازم ہے، وہ مثلا کرسچن ہے، کیا اس کو صدقہ دینے کی اجازت ہے؟ کوئی معاصی ہے اس انداز کی، یا کوئی اور کام کرنے والا ہے، یا جو عام طور پہ گھروں میں جمع دار اور اس قسم کے جو افراد آتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں، تو کیا ہم صدقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، کافر کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ دو کافر ایسے ہیں، ایک تو کافر حربی جن سے مسلمان حالت جنگ میں ہوں، اس کافر کو صدقہ نہیں دے سکتے، اور ایک ناصبی دشمنان اہل بیت کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، مستحب صدقات بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ ان دو کے علاوہ باقی تمام کافروں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور جو عام مسلمان ہوتے ہیں ان کو صدقہ دینا، تو جی ہاں، عام مسلمانوں کو بھی، جو کہ غیر شیعہ جو عام مسلمان ہیں ان کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فاسق و فاجر افراد ہیں، ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ بہت سے ہمیں اس طرح کے ہیروئنچی نظر آتے ہیں، ہیروئن ایڈکٹس نظر آتے ہیں، جو کہ ظاہر کھلم کھلا گناہ کرنے والے اور حرام مختلف کام کرنے والے، کیا ان کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، ان کو صدقہ دینا جائز ہے۔ البتہ بہرحال زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ کسی مومن کو صدقہ دیں، زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ کسی دیندار کو صدقہ دیں، زیادہ ثواب یہ ہے کہ کسی پرہیزگار کو صدقہ دیں۔ اور اس میں بھی جو ہم نے پچھلی دفعہ کیٹیگریز بتائی تھی کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے اور عالم دین ہے یا دینی طالب علم ہے، اس کو صدقہ دینے کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کی اور زیادہ سے زیادہ یعنی کیا اسکیم کے اندر ویریشن ہے، نہیں کافر کو بھی دے سکتے ہیں، عام مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ فاسق و فاجر افراد کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آتا ہے ایک مسئلہ، لوگ عام طور پر عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے۔ عقیقہ صدقہ نہیں ہے، عقیقے کا حکم بالکل الگ ہے، اس کا صدقے سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ کہ خود انتہائی تفصیلی موضوع ہے جو کہ کبھی اور ہم انشاءاللہ جب اس کا موقع کبھی آئے گا تو اس وقت بیان کریں گے۔ لیکن عقیقہ صدقہ نہیں ہے، اور اگر صدقہ ہوتا بھی تب بھی آپ نے سن ہی لیا کہ اس کو تمام لوگ استعمال کر ہی سکتے ہیں، حتیٰ کہ سادات کو بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ عقیقے کے اہم احکام کچھ الگ ہیں، اس وجہ سے ماں کے اعتبار سے یا ایسے قریبی خونی رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ، یا اس شخص خود اس چیز کو کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، اس کے احکام کچھ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کا حکم الگ ہے، عقیقہ ایک الگ حکم ہے، صدقہ ایک الگ حکم ہے، اور عقیقہ صدقہ نہیں ہے۔ اور اس کے کافی تفصیلی مسائل بھی ہیں جو انشاءاللہ ابھی تو نہیں لیکن اب کسی اور موقع پر، اسی انداز سے کہ کیا ماں باپ
کو صدقہ دینا یا دیگر رشتہ داروں کو صدقہ دینا کیا یا اپنے بچوں وغیرہ کو صدقہ دینا کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جی ہاں، عام طور پہ جو مستحب چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو آپ سن چکے ہیں، اس کو دینے کا ثواب اور زیادہ اور اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مومن کسی غیر مومن سے صدقات وصول کر سکتا ہے، غیر شیعہ سے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، مومن کسی غیر مومن سے بھی صدقات کو وصول کر سکتا، یعنی اگر وہ کہیں سے اس کو، بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں رفاہی آرگنائزیشن ہے، چیریٹی ورک کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ پیسہ وہ بانٹ رہے ہیں، تو اگر کسی کو واقعی ضرورت ہو تو ان آرگنائزیشن سے جا کر ان صدقات کو لے سکتا۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صدقہ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ صدقہ دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، بتانا ضروری نہیں ہے، اور آپ کسی بھی عنوان سے صدقہ دے سکتے ہیں، تحفے کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی بھی عنوان سے اس کے قبضے میں وہ چیز چلی جائے وہ صدقہ شمار ہو جائے گی، اور بتانا ضروری نہیں۔ اسی طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عین مصیبت کے وقت صدقہ کیسے دیں، عین مصیبت کے وقت۔ اب دیکھیے مثلا جہاز میں ہم جا رہے ہیں، اسی وقت انتہا زیادہ ٹربولنس شروع ہو گئی، اب جہاز میں کس کو لے جا کر صدقہ دیں؟ دیکھیے صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے، اب آ گئی ہے مصیبت، جہاز ہچکولے لے رہا ہے مثلا، اب کیا کریں، کس کو صدقہ دیں؟ یا مثلا بہت ساری ایسی صورتحال ہو رہی ہیں، مثلا زلزلے آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی قدرتی آفت ہے، اس وقت کون سے مستحق کو لے جا کر ڈھونڈنے گلی محلوں کے اندر نکلیں گے صدقہ دینے کے لیے؟ وہ تو آ جائے گی سر پہ مصیبت اس وقت موقع پر کیا کیا جائے؟ یا مثلا اس انداز سے اگر کوئی بیمار ہو جائے عین رات کے وقت، رات کے 3 بجے 4 بجے، اس وقت کس کو لے جا کر صدقہ دیں؟ تو وہی تمام طریقے اس موقع پر جو اس سے پہلے ہم نے عرض کی، یا تو اگر کسی غریب کو آپ نے کوئی قرضہ دیا ہوا ہے اس کو قرضے کی رقم میں سے مائنس کر دیں، یا حاکم شرع سے آپ پہلے سے اجازت لے کر رکھیں، یا کسی غریب سے اجازت لے کر رکھیں، یا اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے جہاز وغیرہ میں بھی، تو آپ نے ابھی سنا کہ صدقہ جو کسی، اب اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا، کسی غنی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، ہٹے کٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی بھی طرح سے مثلا اپنے برابر والے میں کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، جہاز میں ساتھ ٹریول کر رہا ہے، آپ نے وہ پیسے اس کو پکڑا دیے، اس کو بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رد بلا کے طور پر ابھی ہم آگے چل کر وہ غلط کانسیپٹس لوگ جو عام طور پر سمجھتے ہیں، جیسے کوئی بلا اس کے اندر کوئی لپٹ گئی ہے اس چیز کے اندر، اور وہ بلا اس آدمی کے ذمے میں چلی جائے گی، اس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں۔ تو بہرحال اچھا، صدقہ تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے، البتہ مشہور ہے آج کل کہ سوائے ایک بلا کے جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہوتا ہے۔ تو صدقہ ویسے تو تمام بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، لیکن ایک بلا سے انسان کا پیچھا نہیں چھوٹتا۔ اچھا، یہ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں شوہر و بیوی کے حوالے سے ایسے لطیفے بنائے گئے کہ جیسے ان میں ہر وقت مخالفت، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ورنہ کتنے ہی جو اسلام کا حکم ہے کہ عمر کے کسی حصے میں بھی پہنچ جائیں، آپس میں وہی الفت، محبت وغیرہ سب جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ اور اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اور ویسے ویسے ان کے لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سی روایتوں میں کہ زوجہ کو ایک لقمہ بھی کھلانا، اس کے منہ میں ڈالنا، یہ بھی جو ہے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور ایک خاتون تو ایسی تھیں، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم، کہ روایتوں میں کہ اگر 100 سرخ اونٹ جو 2 کوہان والے ہوتے ہیں ایک ترتیب میں کھڑے کر دی جائیں اور ان کے برابر میں حضرت خدیجہ طاہرہ کا مال رکھ دیا جاتا، تو اللہ کی قسم ان 100 اونٹوں میں سے ایک بھی نظر نہ آتا۔ اور بی بی نے آپ سے نکاح کے بعد اپنا تمام مال آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے شریک حیات کو کوئی مصیبت اور بلا سمجھنا کہ صرف وہ نہیں ٹل سکتی، باقی ہر چیز ٹل سکتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس حد تک ہے، روایتوں میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا
اصلاً دیکھا جائے تو حکم. البتہ اسی کے اندر ابھی جو اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا اور ایک بات بیان ہو رہی تھی اس کو تھوڑا سا اور ہم بیان کر دیتے ہیں. عام طور پر وہی غلطی تاکہ آپ ایک بعمل عالم دین کے منہ سے بھی اس بات کو اس غلطی کو سن لیں اور جو حل انہوں نے بتایا ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ. اسی طرح سے صدقے کے حوالے سے شیطان ہم سے ٹیکنیکل غلطی کراتا، اس کا بیان ضروری. آپ کو یہ تو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کو قبر میں فائدہ پہنچائے گی، لیکن طریقہ تو صحیح ہو. اور وہ ایک مختصر سی بات قبر کے حوالے سے کل میں کہہ چکا ہوں، اس رات کو صدقہ دیں جس رات کو مردہ قبر میں جا رہا، ورنہ وہ صدقہ جو بعد میں دیا جائے فائدہ دے گا لیکن پورا فائدہ نہیں دے گا. مگر زندگی میں جو آپ صدقہ دیتے ہیں اپنے رد بلا کے لیے، اس میں ایک بہت ہی اہم غلطی کا خیال رکھیے گا. صدقہ جس وقت غریب کے ہاتھ میں پہنچتا اس وقت وہ صدقہ بنتا. صدقہ ہم اپنی جیب سے پیسے نکالے یہ صدقہ نہیں، جب غریب اسے اپنے قبضے میں لے تو یہ صدقہ. چنانچہ تمام مراجع کرام کے رسالے میں جملہ ملے گا اس صدقے میں وَيَشْتَرِطُ فِيهِ الْقَبْض، قبضہ ضروری ہے. سامنے والا غریب جب تک کہ نہیں لے گا وہ صدقہ نہیں. ہمارے یہاں ایک رواج یہ چل رہا کہ لوگ گھر میں ایک صندوق رکھ دیا، چھوٹا سا باکس، الماری کا کوئی خانہ، کوئی دراز، روزانہ صبح صدقہ نکالتے ہیں، 1 درہم مثلا اس میں ڈال دیا. مہینے بھر کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد ایک اچھی خاصی رقم بنی، 40 درہم 50 درہم، تو کسی غریب کو دیا. یہ صدقہ نہیں ہے. یہ صدقہ بنے گا فقط اس دن کا جس دن غریب کو دیا گیا. اگر آپ 1 تاریخ سے روزانہ صدقہ نکالتے ہیں اور ہر مہینے کی 30 تاریخ کو غریب کو پہنچاتے ہیں تو 30ویں تاریخ کی بلائیں تو یہ صدقہ روکے گا، کیونکہ یہ اس دن کا صدقہ. مگر 1 سے لے کے 29 تک یہ صدقہ بنا ہی نہیں. صدقہ پھر عرض کر دو، پیسے نکالنے کا نام نہیں، صدقہ غریب کے ہاتھ میں پیسے پہنچانے کا نام. لوگ کہتے ہیں واہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بہت ہی آسان مثال. ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا کہ فلاں بیماری روزانہ ایک ٹیبلٹ کھائی. آپ نے کہا میں روزانہ کیوں کھاؤں؟ 30 تاریخ کو اکٹھا میں 30 گولیاں کھا لوں گا. پہلے 29 دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور 30ویں دن بھی شاید فائدہ نہ ہو، الٹا نقصان ہو جائے ایک ساتھ 30 گولیاں کھانے کا. صدقہ دوا، غریب کی مدد کا ذریعہ نہیں. لوگ اصل میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صدقہ غریب کی مدد کا ذریعہ ہے. نہیں، غریب کی مدد اس میں ضمناً ہوتی. اصل ہے یہ دوا، اور دوا اپنے طریقے سے استعمال کی جائے تب فائدہ ملتا. اب ایک سوال وہ یہ کہ پھر کیا طریقہ کہ صدقے کا فائدہ بھی مل جائے؟ پہلا تو بالکل واضح بات، روز کے روز صدقہ نکالے اور پہنچا دیں غریب کو. بلکہ ابھی جو ایک جملہ میں نے کہا اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. صدقے میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ غریب ہی کو دیا جائے، غریب کو دیں ثواب زیادہ. لیکن اگر غریب نہ ملے کسی کھاتے پیتے کو بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں. ہاں وہ آپ کو جوتے مارے اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی کہ آپ کسی سے کہیں جی آج میں آپ کو صدقہ دینے آ رہا ہوں، وہ الگ مسئلہ. لیکن یہ ہمارے یہاں جو غلط فہمیاں ہیں اس کا نتیجہ. خیر اور بھی تو دوسرے طریقے ہیں، نمبر 2 اور نمبر 3 اور نمبر 4. مجھے معلوم ہے کہ آپ مسائل سننے نہیں آئے اور اسی لیے میں نے نماز کے مسئلے نہیں پڑھے، خمس کے مسئلے نہیں پڑھے. صدقے کا ایک مسئلہ فقط اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ صدقہ بیکار نہ ہو. کیوں؟ نہ نماز نہ پڑھنے والے بھی ہمارے یہاں صدقہ دیتے ہیں، روزہ نہ رکھنے والے بھی ہمارے یہاں صدقہ دیتے ہیں. اب سنیے مختصر سے 3 طریقے. نمبر 1، غریب کے ہاتھ میں پہنچنا چاہیے، لیکن اگر غریب کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، اس کو آپ دے دیں، وہ بھی غریب کہلائے گا، کیونکہ اسلام میں نمائندگی یا وکالت چلتی. کس کو نمائندہ بنا دیں؟ آپ خود نمائندہ بن جائیں. کوئی ایسا گھرانہ غریب
بیوہ کا, یتیم کا, جس سے آپ کے تعلقات, آپ ان سے کہیں کہ بھائی روز کے روز میں 1 درہم نکالتا ہوں, پہنچانا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں, آپ اجازت دے دیجئے کہ آپ کی طرف سے میں اسے جمع کروں, اور 3 مہینے کے بعد جب ایک بڑی رقم بنی تو آپ کو بھجواؤں. اگر وہ غریب گھرانہ کہے میں نے اجازت دی تو آپ ہو گئے اس کے نمائندے. اب آپ نے صدقہ نکالا اور اپنے پاس جمع کیا, آپ کی طرف سے چلا گیا, غریب کے نمائندے کے پاس آ گیا, ایسا ہے جیسے غریب کے پاس آ گیا, اور یہ صدقہ صحیح ہو گیا. دوسرا طریقہ وہ یہ کہ اگر یہ طریقہ ذرا مشکل ہو رہا, کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو پابند ہونا پڑے گا اسی آدمی کا جس سے آپ نے اجازت لی, دوسرا کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں اس پر دھوس جمع نہیں کے دی, اگر ہم اس سے نمائندگی لیں تو ہمیں اس سے جھکنا پڑے گا. یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا. تمام غریبوں کے نمائندے کا نام ہے امام, ان کی غیبت میں نائب امام, اور نائب امام اپنے نمائندے آپ کے شہر میں بھیجتے ہیں. اگر کسی بھی مجتہد کے وکیل سے اجازت لے لی جائے تو مجتہد کے وکیل کو مجتہد کی طرف سے حق ہے, اور مجتہد کو اصل میں امام کی طرف سے حق ہے کہ وہ تمام غریبوں کی طرف سے آپ کو اختیار دے دے. یعنی اگر آپ اپنے گھر میں مہینہ 2 مہینہ پیسے جمع کرنا چاہیں, نائب امام کے وکیل سے اجازت لے لیں, وہ اجازت دے دیں, تو غریب کے پاس گئے بغیر آپ کا روزانہ والا پیسہ صحیح صدقہ ہے. اور تیسرا اور آخری مسئلہ جس کے بعد غالباً آپ کا صبر بھی جواب دینے والا, اور وہ یہ تیسرا ایک اور طریقہ اسلام میں, وہ یہ کہ صدقہ ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے قرضے کی نیت سے. اس سے ملتا جلتا مسئلہ یاد آ گئے. رمضان میں ایک مسئلہ آتا ہے فطرہ. شرن فطرہ واجب ہے چاند رات کو, لیکن ساری خریداری چاند رات سے پہلے ہو جاتی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے غریب کو چاند رات کو لے جا کے فطرہ دیا تو اتنا کم وقت ہوگا کہ شاید یہ اس بیچارے کے کسی کام بھی نہ آ سکے. چنانچہ فطرے کے بارے میں یہی مسئلہ پوچھا جاتا. علماء جو جواب دیتے ہیں وہ صدقے میں بھی چلتا. کیا کہتے ہیں علماء کہ ٹھیک آپ چاند رات سے پہلے رمضان کے شروع میں بھی دے دیں, مگر اس کو قرضے کے نام سے دیں, اور چاند رات کو دل ہی دل میں یہ ایڈجسٹ کر لیں کہ میں نے فلاں غریب کو قرضہ دیا, میں اتنا فطرہ نکال کر اس قرضے میں ایڈجسٹ کر کے اس کا قرضہ معاف کرتا ہوں. اور یہ بالکل صحیح ہو گیا. غریب کو وقت سے پہلے جب اس کی ضرورت تھی پیسہ بھی مل گیا, اور آپ کا فطرہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہی طریقہ صدقے میں بھی چلتا کہ آپ کا اندازہ کہ 3 مہینے میں آپ 100 درہم صدقہ نکالتے ہیں, آپ نے پیشگی کسی غریب کو 100 درہم دے دی, کہا کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں, یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قرضہ بعد میں ادا ہو جائے گا, فکر مند نہ ہونا. روزانہ اپنے دل میں نیت کی کہ وہ 100 درہم فلاں غریب پر باقی ہے, میرا قرضہ 1 درہم میں نے اس میں سے معاف کیا بطور صدقہ. یہ پورا صدقہ بن گیا, اپنے سارے فائدے اور سارا ثواب لے کے آیا. دوسرے دن دوسرا درہم, تیسرے دن تیسرا درہم, اس طرح سے ایڈوانس میں قرضے کے نام پہ پیسے دے دیجیے غالباً. تو آپ نے دیکھا کہ مولانا محترم نے اپنے مخصوص انداز میں اس مسئلے کو بہت زیادہ کلیئر کیا. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا صدقے کی رقم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ اکثر لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ مثلا صدقہ باکس ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور ہمیں کبھی کسی اس میں کچھ چینج کی ضرورت پیش آئی, کوئی چھوٹے سکوں کی ضرورت پیش آئی, ہمیں اپنے پیسوں کو توڑنا ہے اس انداز سے, تو کیا ہم اس میں سے وہ پیسے نکال کر اس کے برابر کی رقم اگر ڈال دیں تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک وہ چیز آپ کے اپنے پاس رہتی ہے, آپ سے مراد یہ کہ مثلا اگر کوئی شخص صدقے کی نیت سے کچھ پیسے نکال کر ویسے جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دراز میں ڈال رہا ہے کسی اور جگہ, تو کیونکہ ابھی وہ دوسرے کی ملکیت قرار ہی نہیں پایا ہے اور ابھی آپ ہی کا اپنا پیسہ ہے, تو آپ جب چاہیں اس کے اندر اس میں سے کوئی چیز کو استعمال بھی کر سکتے ہیں, اس کو توڑ بھی سکتے ہیں, اس کو جو ایکسچینج میں کچھ اس کے چھوٹے نوٹ یا چھوٹے سکے بھی اس میں سے لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ حاکم شرع کی اجازت یافتہ صندوقچی یا باکس اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے, تو اب اس کے اندر سے لینا یہ اب کیونکہ ہو گئی ہے کسی اور کہ آپ وکیل بن گئے تھے اور اس کے قبضے والی جو چیز تھی وہ آپ کے پاس یہ رکھی ہوئی تھی, تو اب یا تو حاکم شرع اس کے نمائندگی کی اگر اجازت لے لیں اس مسئلے میں, یا اگر اس غریب نے آپ کو پہلے سے اجازت دی ہوئی ہے
آپ نے اجازت لی ہوئی ہے کہ بھئی اگر کچھ پیسوں کی مجھے ضرورت پیش آئی کھلا وغیرہ کرنے کی تو میں تمہارے اس رقم سے لے سکتا ہوں, وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے. اور ہمارے یہ جو باکس ہے اس میں عمومی اجازت بھی ہے اور مجتہد کے نمائندے کی طرف سے کہ چاہیں تو اس میں سے جب بھی کوئی کھلا وغیرہ لینا ہو تو اس باکس میں سے لیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ اصلاً ایک ویسے صدقے کی رقم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر ان لوگوں کی یا تو ہمارا اپنا ہی مال ابھی تک ہے اور ابھی ہم نے کسی کے قبضے میں نہیں دیا ہے تب تبدیل کر سکتے ہیں, یا ان لوگوں کی اگر اجازت ہے تو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا, کیا بیوی شوہر کے مال کو صدقہ کر سکتی؟ مثلا شوہر نے بیوی کو دیے گھر کے خرچے کچھ پیسے اور وہ اس سے صدقہ کر رہی ہے, اس شوہر کو بتائے بغیر اپنے کسی رشتہ دار کو مثلا دے رہی ہے, کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شوہر کی جب تک اجازت نہ ہو یا اس کا یقین نہ ہو کہ شوہر 100% 200% کے شوہر اس میں بالکل راضی ہوگا تب تک بیوی ایسا نہیں کر سکتی. بیوی شوہر کے مال کو صدقہ نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر. تو یا تو شوہر سے پہلے سے اجازت لے لیں تو پھر وہ چیز صحیح شمار ہو جائے گی, ورنہ پھر آپ کو اس کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں البتہ بیوی اپنے مال کو شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرمت یا کوئی حرام ہونے والا پہلو نہیں ہے. اس کے اپنے جیب خرچ کے پیسے تھے, چاہے اپنے کسی رشتہ دار کو دے, کسی فقیر کو دے, کسی کو بھی دے, اپنا مال اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. چاہے شوہر ناراض بھی کیوں نہ ہو تب بھی وہ اپنے مال کو خرچ کر سکتی. لیکن شوہر نے مثلا دیے تھے گھر کے خرچے کے پیسے اور اس میں سے نکال کے وہ کسی اور جگہ پہنچا رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر, تو پھر یہ اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ شوہر نے الگ سے پہلے سے اس کو کوئی پرمیشن دی ہوئی. اسی طرح سے حکومت سے ملنے والے منافع پر جو صدقے کی واجب صدقے کی جو صورت ہوتی ہے, مثلا گورنمنٹ کی سیونگ اسکیمز میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے, فکس ڈپازٹ کروایا ہوا ہے گورنمنٹ کی, پرائیویٹ والے میں نہیں, گورنمنٹ سے جو پیسے اس انداز سے منافع کے طور پر ملتی ہیں اس میں 50% غریبوں کا حق ہوتا ہے. اور اس صدقے کو نکالنا اتنا واجب ہے کہ لوگ اب سے 20-20 سال پہلے کی بھی جو رقمیں انویسٹ کر کے کھا چکے ہیں ان سب کا وہ جو مال انہوں نے جب تک یہ صدقہ نکال کے غریب کو نہیں دیا جائے گا تب تک بقیہ 50% منافع حلال نہیں ہوتا ہے. آغا سیستانی کا, آغا خوئی وغیرہ کا یہی مسئلہ ہے. البتہ رہبر معظم وغیرہ کا مسئلہ اس سے تھوڑا سا الگ. تو لیکن ان کی تقلید میں جو افراد ہیں تو وہ حکومت سے ملنے والا جو 50% یا حکومتی اسکیموں سے جو پیسہ مل رہا ہے یا فکس ڈپازٹ میں جو پیسہ رکھا ہوا تھا حکومت والا, وہاں سے جو پروفٹ ملا ہے اب تک جتنے استعمال پہلے کر بھی چکے ہیں ان سب کے بھی وہ اب تک مقروض ہیں, اور ان تمام غریبوں تک وہ 50% جو وہ استعمال کر چکے ہیں وہ غربا تک پہنچانا پڑے گا, یا حاکم شرع سے بات چیت کر کے اس کی کچھ مقدار کم کی جائے گی. یہ جو 50% ہے اس میں حاکم شرع کے پاس جا کر ہم 50% نہیں دینا چاہتے. لوگ اکثر گورنمنٹ حکومتی اسکیموں میں پیسہ رکھواتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ عام بینکوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ 50% غریب کو دینے کے بعد تو ان عام بینکوں سے بھی کم ہو جاتا ہے وہ پروفٹ. تو پھر ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر وہ اپنی حالت زار مجتہد تک پہنچائیں یا ان کے کسی ایسے نمائندے کی جس کو اختیار ہو اس بات کا, اور اس 50% کو کم کر کے 10% وغیرہ تک لے آئیں. اگر ایسا کرنا ممکن ہے تو وہ کریں, ورنہ اگر ممکن نہ ہو یا وہاں سے اجازت نہ ملے تو پھر ان کو اتنا ہی پیسے 50% تو اب ویسے ہی انہوں نے پہلے سے پرمیشن دی ہوئی ہے, اور باقی 50% جو ہے وہ خود استعمال کر سکتے ہیں, اور 50% جو ہے غریب تک پہنچانا. لیکن آپ چاہیں کہ غریب کو میں کم دوں اور باقی زیادہ پروفٹ اپنے پاس رکھوں کیونکہ ہماری خود بھی گزر بسر اسی پر ہوتی ہے, تو حاکم شرع سے جا کر بات کرنی پڑے گی, اس کے سامنے اپنا کیس رکھنا پڑے گا. اور پچھلے جو اس انداز کے پروفٹ کھا چکے ہیں ان سب کے بھی آپ مقروض ہیں, اور ان سب کو بھی اب بھی ادا کرنا پڑے گی. پھر ایک مسئلہ آتا ہے عقیقے میں بالوں کے وزن کے برابر جو صدقہ کیا جاتا ہے, اس کے بالوں کے وزن کے برابر جو چاندی صدقہ کی جاتی, تو بہرحال اس کا ایک الگ حساب کتاب ہے, مستحبات کے اندر یہ چیز آتی ہے, لیکن وہ بھی صدقہ ہی ہے. تو اچھا ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ 7ویں روز کا مستحب ہے سر کو منڈوانا. بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بوڑھے ہو گئے اور ان کا ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا تھا. وہ جو عقیقے کی بات بیان ہو رہی ہے, وہ افراد کے جن کا عقیقہ ابھی تک نہیں ہوا, تو جب بھی عقیقہ بعد میں کبھی ہوتا ہے وہ اپنے سر کو منڈواتے ہیں. تو یہ خیر منڈوا تو سکتے ہیں کبھی بھی, لیکن جو مستحب ہے وہ فقط 7ویں روز کا مستحب, یعنی یہ گنجا ہونا 7ویں دن ہو جانا چاہیے. اگر 7 دن مکمل ہو گئے اور اس کے بعد کبھی بھی گنجے وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں. لیکن لوگ اس کو عقیقے سے مربوط چیز سمجھتے ہیں.
عقیقہ بھی کیونکہ 7ویں روز کرنا مستحب ہے، البتہ عقیقے کے اندر یہ ہے کہ اگر نہیں ہوا تو بعد میں بھی کبھی پوری زندگی میں کبھی بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا استحباب باقی رہتا ہے. لیکن بال منڈوانے کا استحباب 7ویں روز ختم ہو جاتا ہے اس کا مستحب. تو بوڑھے اگر جو ہو گئے ہیں یا عمریں ان کی گزر گئی ہیں اور اب عقیقہ ہو رہا ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ گنجے وغیرہ ہوں اور صرف عقیقہ بھی کروا لیں تو کافی، اس کا ثواب اب نہیں ملے گا سر کے بال منڈوانے کا. اور بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بال مونڈے جائیں 7th ڈے میں 7ویں روز اس کے وزن کے برابر چاندی جو ہے صدقہ کی جائے یا اس کی مالیت جو ہے وہ صدقہ کی جائے. اور اس کو بھی کوئی بھی سید بھی لے سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ یہ تمام چیزیں بھی مستحب صدقات ہی سید لے سکتا ہے. اور اچھا اب ایک چیز اور دیکھیے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سادات کے ساتھ خود اپنوں نے بہت مظالم کی. دیکھیے آل محمد پر خمس بند کرنے والے جو افراد تھے، کیونکہ ان کے اوپر صدقہ زکوٰۃ لینا، یہ جو واجب صدقات ہیں وہ لینا پہلے سے ہی حرام تھا غیر سادات کے، لہٰذا ان اموال سے تو ایک لحاظ سے قانوناً محروم ہو ہی گئے تھے. اور خمس کو بھی انہوں نے ریاستی مصلحتوں کی بنا پر ڈھال بنا کر اسے بھی حرام قرار دیا تھا. نہ آل محمد کو یا سادات کو اس کے بعد نہ ادھر سے کچھ ملے اور نہ ادھر سے کچھ ملے، اور اس طرح سے وہ ایک مسلم معاشرے میں بے قدر و قیمت ہو کر رہ جائیں. یہ ایک سیاسی گیم تھا بہت بڑا، اس کو لوگوں نے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہی آج کل سادات کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ان کے لیے ویسے ہی حرام ہے غیر سادات کی. خمس کے لیے بھی اب نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ غیر، جو ہم خمس کی بحث میں بیان کر چکے ہیں کہ نہیں غیبت امام میں جو ہے وہ خمس دینا جو ہے وہ ضروری نہیں رہا ہے، اور اس سے بھی محروم کر دیا گیا، فطرے سے بھی محروم کر دیا گیا، آپ جو مستحب صدقات وغیرہ تھے ان سے بھی محروم کر دیا گیا. گویا سادات کو معاشی ایک لحاظ سے پیس کے رکھ دیا جائے، ان کا ایک مکمل اقتصادی بائیک آؤٹ ہو جائے. اس سازش میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے مومنین بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر یا جانتے بوجھتے یا انجانے کے اندر شریک ہو رہے ہیں. تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ جیسے آغا خوئی نے بھی کہا کہ ان کو شفاعت کی امید پیدا ہو چلے گی رسول کی، اور ان کو محروم نہ کرے. پھر ایک سوال ابھی میرے پاس تحریراً بھی لکھا ہوا آیا تھا اور یہ بات بیان کرنی تھی کہ جو ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صدقہ دیتے ہیں، کہ امام زمانہ کا صدقہ کسے دیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں فقط سادات ہی کو جا سکتا ہے، بہت لوگ سوالات آج کل اس کے پوچھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ امام زمانہ کا صدقہ بھی اسی انداز سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے جیسے کہ عام مستحب صدقات کا جو حکم ہے. البتہ یہ ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کسی دیندار، متقی، پرہیزگار، عالم دین، طالب علم، جتنا افضلیت والا، کیونکہ جس شخصیت کے لیے صدقہ دے رہے ہیں اس شخصیت کے حوالے سے بہتر جگہ تلاش کی جائے صدقہ دینے کے لیے. اور آغا سیستانی وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں کہ مستحب عام صدقات کے اندر بھی جتنا فضیلت والے افراد آپ تلاش کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا. پھر ایک سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے صدقہ کیوں نکالیں. اس کا جواب ایک دفعہ امام زمانہ کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی 15 شعبان کی، اس میں بھی آ چکا ہے. تو اس کا ایک تو جواب یہ بھی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام سے آپ کا ارتباط ہوتا ہے صدقہ دینے کی وجہ سے، یعنی آپ کا ایک رابطہ برقرار جو ہے وہ رہتا ہے امام سے. اور دوسری بات یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی عمر مبارک بہت طویل ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور لیکن عمر طویل ہونے کے باوجود بھی وہ عادی اور عام طور پر جس طرح سے عام لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اسی طرح امام زندگی بسر کرتے ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام زمانہ بیمار بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ان کو ہوتی ہے، غمزدہ بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایک عام انسان کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں. تو ہم امام کے لیے جو صدقہ نکالتے ہیں، اصل میں امام کیونکہ ان بیماریوں یا تکالیف کا شکار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان تکالیف اور بیماریوں سے بچانے کے لیے اس طریقے سے صدقہ دیا جاتا ہے. اس طرح ہم امام کے لیے بھی صدقہ نکالتے ہیں. اور ایک اور وجہ یہ کہ آپ کا صدقہ نکالنے سے امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کہ میرے لیے صدقہ نکال رہا. کتنے ایسے افراد تھے جو باقاعدہ خوش ہو کر اپنا کوئی نیک عمل بتا کے 7ویں امام کی خدمت میں آتے تھے کہ مولا میں رمضان میں 4 قرآن ختم کرتا ہوں، ایک پیغمبر اسلام کے لیے، ایک امیر المومنین کے لیے، حضرت زہرا کے لیے، اور ایک جو امام وقت اس وقت موجود ہیں ان کے لیے 4 قرآن ختم ہو کے خوش ہو کر امام کے پاس آتے تھے اور امام بھی ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے تھے. تو
تو جب آپ روزانہ صدقہ امام زمانہ کے لیے نکالیں گے تو امام کی ایک دعا بھی آپ کے لیے شامل حال ہو جائے گی. اس وجہ سے بھی امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا بہت ساری اس کی وجوہات ہیں جو کہ جن کا بھی وقت بھی نہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. البتہ کچھ آداب کا خیال کر دیا جائے عام صدقے میں اور امام زمانہ کے لیے. باقاعدہ سید ابن طاؤس نے امان الاختار کے نام سے جو کتاب ہے اس میں ایک ادب خاص طور پر اس بات کا لکھا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے عزیز اقارب اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ دینے سے پہلے ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دیا جائے. کوشش کریں کہ 2 آپ سکے یا 2 نوٹ اس طرح سے رکھیں, پہلے امام زمانہ کے لیے صدقہ نکالیں آداب میں سے, اور اس کے بعد پھر نمبر 2 پہ اپنے اور اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے نکالیں, یہ ان کے آداب میں سے. اور ایک دعا بھی ذکر ہوئی ہے جس کا بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن کتابوں کے اندر ہے باقاعدہ, کہ جس کے اندر یہی ہے کہ سفر کی ہر ساعت میں, ہر دن و رات, ہر امام کی ہر حرکت, ہر سکنت, زندگی کے شب و روز میں ہر چیز کے لیے میں امام زمانہ کے لیے یہ جو رقم نکال رہا ہوں امام زمانہ کی ہر حرکت اور ہر سکنت کے لیے یہ صدقہ میں شمار کر رہا ہوں. تو یہ ایک دعا مانگتے ہوئے امام زمانہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے امام کے لیے صدقہ دینا, یہ دماغ میں رکھتے ہوئے اور ایک دعا پڑھتے ہوئے, وہ اگر انسان نکالے, اردو میں بھی دعا اسی انداز سے مانگ سکتا ہے, امام کے لیے دیگر دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں, تو ایک دعا کرتے ہوئے صدقہ نکالنا یہ بھی آداب میں سے. اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے, وہ ہے حیثیت سے بڑھ کر صدقہ دینا کیسا. حیثیت سے بڑھ کر صدقہ دینا, دیکھیے خیر ہماری تو ایک الگ ہی حالت ہے کہ بہت معمولی چیز, حیثیت سے بڑھ کر تو چھوڑیے, حیثیت سے بہت کمتر جا کر ہم صدقہ دیتے ہیں. اس میں اخلاص سے نیت کی ذرا کمی کی بھی نشانی ہے, اور صدقے میں خلوص نیت کی بڑی اہمیت. اب مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس ذیشان ادر جوادی کے اس کلپ کو دکھا سکوں گا, تقریباً 10 منٹ کا ہے وہ, لیکن بہرحال اتنا اور بیان کر دیا جائے کہ ویسے تو ایک جملہ مشہور ہے کہ لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف. اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے اور خیر میں کوئی اسراف نہیں, خیر میں کوئی اسراف نہیں. دیکھیے کتنی چیزیں ہمیں معاشرے کے اندر ایسی نظر آتی ہیں جو اسراف جہاں پر بہت زیادہ ہے اس میں کوئی خیر نہیں. اتنا زیادہ کہ پورا پورا اونٹ باقاعدہ, کون اس کو کھا سکتا ہے کیا ہے, لیکن ایک اسراف, ایک 2 افراد کے لیے اس طرح سے چیزوں کو کرنا, جبکہ دیگر محروم طبقات معاشرے کے اندر موجود ہوں. جب امیر المومنین کہتے تھے نا, کوئی مال کا ارتکاز میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا یہاں تک کہ یقیناً کسی نہ کسی غریب کا جب تک کہ حق اس میں نہ مارا گیا. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر البتہ خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں. مثلا کسی کو افطار کرا رہے ہیں, غریب غربا کو کروا رہے ہیں, مومنین کو کرا رہے ہیں, اس میں کتنا بھی مال خرچ ہو جائے, البتہ یہ خود ایک فقہی مسئلہ ہے. کچھ علماء اس کے قائل ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر نیک کام میں بھی پیسہ خرچ کرنا, کہ آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کر دیا, اس کے بعد خود محتاجگی کے اندر چلے گئے, اس کی اجازت نہیں. البتہ کچھ علماء نے اجازت بھی دی, لیکن عام طور پر افطاروں کے اندر جو عام طور پہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں, سب سے بڑا افطار تو ہمارے 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سب سے پوری دنیا میں سب سے بڑا جو افطار ہوتا ہے وہ ہمارے 8ویں امام کے روضے میں ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی پیسہ دینا چاہے لوگوں کو اس افطار کرانے کے لیے کسی طور پر, ابھی میں آگے چل کے جب صدقات کی جو ہمارا 10 منٹ بعد دوبارہ جب ہم یہاں پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو اس کے اندر صدقے کی 50 اقسام کا تذکرہ کریں گے. اس میں بھی ایک چیز آئے گی کہ آپ نئے نئے طریقے صدقے کے ڈھونڈیے, صدقے کے نئے نئے طریقے, کہ صرف یہی نہیں کہ بس وہی آپ نے صرف ایک چیز روزانہ کا باندھا ہوا ہے کہ اتنے 2 روپے 3 روپے 5 روپے 10 روپے روزانہ بس صدقہ نکال رہے, نہیں, بہت ساری اقسام ہیں اس کی. تو بہرحال جیسے ابھی آپ نے سنا کہ لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف, اسی طریقے سے لا اسراف فی السراج, بہت سے اس کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ روشنی میں کوئی جلانے میں اسراف نہیں. اس میں بھی علماء کی باقاعدہ بحثیں کہ اس سے کیا مراد, کیا اس کی یہ معنی ہے کہ چراغ جلانے میں یا روشنی کرنے میں کوئی اسراف نہیں, جتنی بھی چاہے روشنی کر سکتے ہیں,
یا یہ اس کے یہ معنی کہ چراغ جلانے یا روشنی کو خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو روایات کے اندر اور یہ علماء میں کافی بحث میں بھی اس میں بحث اس سلسلے میں ہوتی ہیں. اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا گمشدہ چیز کو صدقے میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں چیز گم ہو گئی یا ضائع ہو گئی، مال تلف ہو گیا آپ کا، یا کوئی کھا کے بیٹھ گیا آپ کا، یہ کوئی بھی اس طرح، بہرحال مال آپ کے پاس نہیں ہے نہ آپ کو پتا ہے، تو کیا ہم اس میں صدقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ویسے تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا ثواب تو ملے گا، ہر گمشدہ چیز یا جو آپ کا نقصان ہوا پروردگار کی طرف سے ایک ثواب ہے. لیکن آپ نے اس سے پہلے سنا کہ صدقے میں آپ کی ملکیت میں وہ چیز ہونی چاہیے. اگر آپ کی ملکیت میں چیز نہیں ہے، چیز ضائع ہو گئی ہے، تو وہ، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس کے قبضے میں اس وقت وہ ہے، کیونکہ گمشدہ چیز ہے وہ، تو اس میں صدقے کی نیت نہیں کی جا سکتی. کر بھی لیں تو خیر کوئی حرام وغیرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہ صدقہ، کیونکہ اس میں ملکیت میں آپ کی ملکیت سے وہ چیز خارج ہو اور اس کے بعد پھر کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ وہ چیز کہاں ہے، تو صدقے کے بہرحال جو آثار ہیں وہ تو اس کے اوپر نہیں آئیں گے، البتہ آپ کو ثواب جو ملنا ہے وہ آپ کو ثواب مل جائے گا. جی آواز نہیں آ رہی کچھ. ہاں جی ہاں، تو اس میں صدقے کی نیت نہیں، وہ تو چوری اس لحاظ سے ہو گئی، تو وہ آپ کی اپنا آپ نے اس میں قصد و ارادہ بھی شرط ہے، ایسی بلا ارادہ تو نہیں، اس میں قصد قربتاً اللہ کی شرط ہوتی ہے اور دیگر چیزیں. اچھا اسی طریقے سے جو گمشدہ چیزیں ہیں اس کے اندر بھی ایک صدقہ کرنا ہوتا ہے. مثلا اب اس کے احکام کا تو وقت نہیں کہ جو گری پڑی چیزیں آپ کو مل جاتی کہ 1 درہم یا اس سے کچھ زیادہ اگر مقدار ہے، نہیں 1 درہم اور اس سے کم ہے تو آپ کو اختیار ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا ایک فقہی وہ بھی ہے اختلاف کہ 1 درہم کتنے چاندی کے برابر ہوتا ہے، اور اتنی مقدار کے برابر وہ چیز اگر اس میں کوئی اور نشانی نہیں پائی جا رہی ہے کہ کس کی ہے تو وہ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ایک الگ، ورنہ پھر اس گری پڑی چیز کو صدقہ کرنا ہوتا ہے مالک کی طرف سے. تو اس کے اندر بھی ایک صدقے کا ورڈ آتا ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے گمشدہ چیزوں کے احکام میں کہ جو گری پڑی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اس کو بھی مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اپنے احکام ہیں جو کہ الگ جگہ پر. اچھا اب آخری بس یہ مسئلہ بتا کے ہم کچھ وقفہ دیں گے، وہ یہ کہ کچھ تنظیمیں ہیں یہاں پر، رفاعی تنظیمیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. وہ واجبات اور مستحبات والی سب چیزیں بھی، صدقات، واجب صدقے بھی جمع کرتی ہیں، مستحب صدقے بھی جمع کرتی ہیں. تو ان کو فقہی مسائل میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو خمس بھی جمع کرتی ہیں، اور خمس جمع کر کے یا سہم سادات کو جمع کر کے از خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مثلا سیلاب زدگان ہیں، فلاں جگہ کیمپ لگا ہوا ہے، سب میں سہم سادات تقسیم ہو گیا. اب آپ کو کچھ نہیں پتا سہم سادات شرائط رکھنے والے افراد کے پاس گیا ہے نہیں گیا ہے. یعنی اگر آپ کو اطمینان ہو، یا جو علماء جن تنظیموں کو رن کر رہے ہیں ان کے متعلق تو اطمینان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات علماء پہ اطمینان ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو نیچے افراد کام کر رہے ہوتے ہیں وہ غلطیاں کر جاتے ہیں. اور صحیح طور پر حتیٰ کہ جو کفارے تک روزے کے ہوتے ہیں اس کے اندر آغا سیستانی نے اتنی ساری شرطیں لگائی ہیں. اور مدرسے کی توسط سے بھی ہمارے جو کام ہوتا ہے اور جو مولانا حضرات اس میں انوالو ہوتے ہیں اور جو کفارے وغیرہ غربا تک پہنچاتے ہیں، تو الگ الگ کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی کہ جس میں شرائط باقاعدہ ہوتی ہیں، جیسے آغا سیستانی کا کہ وہ نمازی ہونا چاہیے اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے اور صحیح مستحق ہونا چاہیے. تمام ایسے افراد کے ایک کے بدلے جو 60 کا عدد پورا کیا جاتا ہے، تو ایسے افراد بھی تلاش کر کے رکھے جاتے ہیں. لیکن عام طور پر کچھ جو لاؤبالی قسم کے افراد یا لاؤبالی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ آیا کوئی بھی مستحق اور اس کو اٹھا کے ایسے ہی کفارے دے دی، نہ شرطوں کا خیال کیا، نہ اس میں احتیاط واجب آغا سیستانی کے تو آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کروایا جاتا ہے، نہ وہ رجوع کرواتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. اور بہرحال اس انداز سے احتیاط کے خلاف جو ہے یہ چیز خرچ ہو جاتی. تو بہرحال کچھ افراد ایسی جگہوں پر اپنے واجبات دینے میں اس بات کی تحقیق کر لیں کہ صحیح طور پر مسائل کو جاننے والے افراد تک وہ چیز پہنچائی جا رہی ہے یا نہیں پہنچائی جا رہی. اس میں باتیں کرنے کی اور بہت ساری ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں، بس آپ کو متوجہ کرنا تھا کہ ایسی کسی جگہوں پہ جب آپ دیں تو اپنا اطمینان کر لیں کہ آپ کے مستحبات تو آرام سے دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ غنی تک بھی چلا جائے، فاسق و فاجر تک بھی چلا جائے، کافر تک بھی چلا جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن واجبات کے اندر شرائط ہیں، اس میں آپ کو ان تمام شرطوں کا خیال یا تو خود، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے صحیح طور پر پہنچانا. آپ اپنا ذمہ پیسے دے کے ادا نہیں ہو جاتا،
سوائے اس کے کہ آپ کو یقین اور اطمینان ہو کہ آپ کا پیسہ صحیح طور پر مسائل شریعت کے تحت صحیح طور پر استعمال ہوگا۔ ان تنظیموں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس افراد جو بانٹنے پہ مامور ہیں ان کو بھی مسائل شریعت پتہ ہونے چاہیے، اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو واجبات کی حد تک آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں معاملہ، اور البتہ مستحبات جتنے ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اب جو ہماری تھوڑی سی 5-7 منٹ کا صرف آپ کو وقفہ دیا جائے گا، پھر فوراً میں آ جاؤں گا۔ اس دوران اب آپ پانی وغیرہ پی کے بالکل آرگنائز ہو کر بیٹھ جائیے گا۔ اس کے بعد جو صدقے کی 50 اقسام ہیں وہ ہم آ کر تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے، اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو اختتام پذیر ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن